بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ، اور میرے ساتھ جو ہے وہ آج انشاءاللہ ایک گیسٹ بھی موجود ہوں گے، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے اور اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ لیکن چونکہ وقت بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس مختصر سا ہے، تو آج کے جو ٹاپک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ آج ہم انشاءاللہ جو بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے۔ بچوں کی تربیت ایک بڑا چیلنج ہے۔ شروع سے ہی مطلب جو ایک ابتدائی ایج ہوتی ہے اس کے اندر بچوں کی اب تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے، سختی کے ساتھ یا پیار کے ساتھ، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسلام بھائی، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور ماشاءاللہ آج اس ٹاپک پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ آگے چل کے، چونکہ آپ کا خود ایک عرصہ دراز سے مینٹل النس کے حوالے سے آپ کا کافی کام بھی ہے، آپ ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، اس پہ بھی ہم بات چیت ساتھ کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میں اگر تھوڑا سا آپ کو یہ پوچھوں کہ آپ ذرا اپنے بچپن کو ریکال کریں، چونکہ یہاں پر اب آج کل یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے یو کے اندر، چونکہ اسکاٹ لینڈ کے اندر ابھی جو ہے وہ اسمیکنگ دا چلڈرن جو ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے، اور اب یہاں پر یہ ڈیبیٹ یو کے میں بھی یعنی انگلینڈ میں بھی چل رہی ہے کہ اس کے اندر بھی اب جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تھوڑا سا اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، ناظرین کی رائے بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے، مگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں کہ بچپن کے اندر کیا صورتحال ہوتی تھی؟ ہاں، مطلب بچپن کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کو بہت قاعدے سے بیہیو کرنا ہوتا تھا۔ صحیح ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ ایک ڈرنے، وہ ایک لک، نظر ایسے دیکھنا گھور کے، اس کا مطلب ہے کہ اب شامت آنے والی ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر اس کے بعد بیہیو نہیں کیا صحیح ہے تو پھر پڑھنے والے ہیں۔ پڑھنے والے۔ اچھا وہ جو پڑھنے والے بھی ایک بات ہوتی تھی، اس کو ہمارے ہاں اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، اور پیرنٹس بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید اس وقت کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں جس طرح کہ کچھ چند برس پہلے کی، بچوں کے اندر بھی وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوتی کہ میرے والدین شاید مجھ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ظلم کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ اب ایون دو اب ٹائم کے ساتھ چیزیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چینج ہو رہی ہیں، تو اس کا ایک فائدہ نقصان، اچھا والدین جو کر رہے ہوتے تھے وہ بھی یقیناً اس نیت کے ساتھ کہ جی ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ناظرین کرام، چونکہ یہ ہمارے پاس بڑا مختصر سا سیگمنٹ تھا، چونکہ ابھی عشاء کی اذان کی طرف جانا ہے، اس سے واپس جب آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، جب آپ خود بچے تھے تو آپ کی تربیت کیسی ہوئی، سختی کے ساتھ یا پیار کے ساتھ، اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی یا آپ کے بچے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں، سختی کے ساتھ یا پیار کے ساتھ۔ بسا اوقات یہ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اگر سختی نہ کی جائے تو کس طرح سے ان کو ڈسپلن کیا جائے۔ اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا کچھ آئیڈیاز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ اس کو شیئر کر رہے ہوں گے، بٹ اٹس ناٹ ایزی جاب۔ بالکل اس کے اندر جو ہے یہ ایک بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے بچوں کو، خاص طور پر اگر آپ کے 4-5 بچے ہوں تو جو کہ ہمارے عموماً فیملیز کے اندر جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں، تو پھر کس طرح سے ان کو ڈسپلن کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو آگے لے کے چلنا ہے، آج اسی حوالے سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ مختصر سا وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے، آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں میں آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے کس طرح سے ہونی چاہیے بچپن کے اندر، سختی کے ساتھ یا پیار کے ساتھ، اور اس کے اندر آپ بھی اپنا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے بچپن کے حوالے سے بھی، اور آج کل جس طرح سے بچوں کی پروان ہمارے ہاں پرورش ہمارے مختلف گھروں کے اندر ہو رہی ہے اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ ریسنٹلی اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک قانون پاس ہوا جس میں 29 جو پارلیمنٹ کے ممبرز تھے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 84 نے اس کے حق کے اندر ووٹ دیا، کہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ جو اسمیکنگ دا چلڈرن ہے اس کو بین ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا اسام بھائی کے ایک پروگرام کے اندر، کسی انگلش چینل پہ بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو آئی تھنک 25% یا 24% وہ لوگ تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بین ہونا چاہیے۔
جبکہ تقریباً مطلب 60 اور اس کے زیادہ مطلب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو جو ہے وہ یہ انگلش چینل کی بات ہے. اچھا اب ہماری ایشیائی کمیونٹی اس کا تو ایک اپنا ہی کچھ اس کے نارمز بھی ہیں, کچھ اپنا انداز بھی ہے. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کے آراء کو بھی شامل کریں گے. آپ بتا رہے تھے اپنے بچپن کے حوالے سے کچھ, پہلے تو اس سے آغاز کرتے ہیں, پھر یہاں پہ جو ایشو ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب لوگوں کے بچپن میں کیا, بچہ ہے اس کو حرکت کرنے کا دل چاہتا ہے, گھر آ کر پڑھنا نہیں چاہتا, کھیلنا زیادہ چاہتا ہے, اسے تو نہیں پتا, اس کو تو اسی میں مزہ آتا ہے. صحیح ہے. اور اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ ڈسپلن جو بچپن میں محبت کے ساتھ تھا, اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں جو چیزیں کر پایا چھوٹی موٹی وہ نہیں کر پاتا. خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ میری امی ایگزام کے دنوں میں اور ویسے بھی جو روز کا ہوم ورک تھا وہ کرنا ہی ہے, کچھ حل ہو جائے, نہیں کرو گے تو آخر میں پتہ ہے کیا ہوگا, ڈانٹ پڑے گی, ڈانٹ سے کام نہیں چلے گا تو پھر آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اس سے میں نے اس وقت تو برا لگتا تھا, لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہر کام ہوم ورک پورا ہو جاتا تھا, ایگزام میں مارکس اچھے آ جاتے تھے. صحیح ہے. اور زندگی کا ایک طرز چلنے لگتا ہے. صحیح ہے. اور وہ نہیں, میں سوچتا ہوں آج کہ میں اس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہے, ایسا زور بچوں کے اوپر. صحیح ہے. تو ان بچوں پہ آپ کیسے ڈسپلن کریں, اتنا بڑا چیلنج ہے. صحیح ہے. اور یہی اب مطلب ایک جب ظاہر ہے جب ایک قانون بنایا جاتا ہے پھر اس کے اوپر اس کے مختلف پہلو جس کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے, اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اگر اس کو ہوتا ہے تو بچوں کو ڈسپلن کرنے کے جو ادر ویز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور اس کے وہ مختلف ویز جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر اس پہ وہ پوری ٹریننگ بھی دیتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے آغاز کرتے ہیں, پھر اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. جی کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرے 2-3 پوائنٹ ہیں پلیز. ہلو. جی جی بالکل فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں مطلب تیاری کر لینی چاہیے کہ اب ہمارے بچے ہیں ہوں گے, ان کس طرح ہم نے ان کو سنبھالنا ہے, کس طرح ان کی تربیت کرنی ہے, کس طرح ہمیں تیار ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, اتنا سیریس ہی نہیں لیتے, اور جس کا خمیازہ ہمیں فیوچر میں بھگتنا پڑتا ہے پھر. اور سب سے پہلے جو ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو بحثیت مسلمان ہمیں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, کس طرح کی ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں, ان کی گفتگو, ان کا کردار اور ہر چیز ایسی ہو جو ایگزمپلری ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ بچپن سے ہی اگر آپ ان کو اس طرح نرچر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر چیز کی طرف توجہ دیں. اگر بچے اپنے کارٹون کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, آپ اپنے سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں اور پھر بچوں کو اگنور کر رہے ہیں, تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو فیوچر میں پھر دیکھنا پڑے گا. تو اس وجہ سے بات سنیں, یہ ساری جو آپ کی بات ہے بالکل بجا ہے اور بالکل آپ درست یہ پوائنٹس جو ہے وہ کر رہی ہیں. آج کا یہی کویسچن ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے کیسے کیا جائے, وہ کیسے کیا جائے, پیار کے ساتھ یا سختی کے ساتھ. آپ اپنے بچپن کا کچھ شیئر کریں اور آج کے حوالے سے اس کو کمپیئر کریں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. آج کے تو بچے کیونکہ حالات جو آج کل موبائل فون اور میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی اویلیبل ہیں جن سے ڈر بھی لگتا ہے کہ انسان بچوں کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرے اس ماحول میں. تو پھر وہ بہت سارے جو چیلنجز ہیں جو بچہ سامنے جو بچے کے سامنے ہیں, ان چیلنجز کو بھی ماں باپ کو سامنے رکھ کے ان کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ زندگی میں انہیں کوئی کنفیوژن نہ ہو. کیونکہ بچے بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور پیرنٹس بھی کنفیوز ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہ گیپ ہوتا ہے بیچ میں. اور زیادہ سے زیادہ چھوٹے بچے جب ہوں اسی وقت سے آپ ان کی پوری طرح اگر تربیت کریں گے, پوری طرح پیار سے اور اچھے طریقے سے اگر ان کے ٹائم دیں گے, ان کو ہر بات بتائیں گے, کوئی بکس وغیرہ پڑھائیں گے ایسی اخلاقی جو ان کے اخلاق کو, ان کی مورل ویلیوز کو, ان کی ریلیجیس ویلیوز کو, ہر چیز کو ڈیولپ کریں گے, تو پھر آپ کو بڑا ہو کے بھی انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو کوئی مطلب پرابلم نہیں آئے گی. چلیں ٹھیک ہے, جی بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئے, اس حوالے سے بات بھی کی ہے. ہاں جیسی بات ہم نے کری, کرنے کی خواہش تو سبھی کی یہی ہوتی ہے, یہی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کیسے جائے. لیکن خاص طور پہ اگر آپ ویسٹ کی بات کریں, لندن یو کے کی, صحیح ہے, یہاں پر ایک بات انہوں نے بہت پوائنٹ کی کہی کہ ماں باپ کے اوپر بے انتہا ذمہ داری ہے, کیونکہ بچے ہیں ہی امانت اللہ کی طرف سے. صحیح ہے. اور اگر آپ ان کو وقت نہیں دیں گے,
صحیح ہے. ان کو مسجد ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. اور آپ کا خود عمل کیسا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی امی کے ساتھ, صحیح ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچوں کو کنسیڈر نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں, بچے ان کو نوٹ کر لیتے ہیں. ایک اور کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی جی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ چلے جو بھی ہے, لیکن یہاں کے بچے نا باہر کے انوائرمنٹ جو ہے نا اس کو بہت اڈاپٹ کرتے ہیں. 50% پیرنٹس بالکل, اور میرا خیال ہے 90% دوستوں, اپنی فرینڈز اور گرلز اور بوائز. صحیح ہے, بالکل. اچھا یہ آپ کا, میں شاید جو ہے نا آج کا جو ٹاپک ہے اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا شاید. میں اصل میں یہ جو یہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہے اس میں جانے کے بجائے میں اگر سمپلی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس میں بچے کی اس طرح کی تربیت کی جائے, پیار کے ساتھ یا سختی کے ساتھ. آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا ہے, کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ اب ہمارے ساتھ ہے کالر موجود ہے؟ اچھا چلیں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ساتھ اس حوالے سے. اصل میں آج یہ سمجھنے کی بات ہے کیونکہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا اپنا بھی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو اگر ویل بیہیوڈ ہیں تو انہوں نے اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنائے گئے. کیونکہ ہمارے ہاں انکلوڈنگ آئی تھنک موسٹ آف اس, کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہے اس نے ماننا ہے, اسے ماننا پڑے گا, اس کو جو ہے وہ ڈانٹ کے ذرا ڈرا کے ہی اس سے بات جو ہے وہ کام کروانا, جبکہ وہ ضروری نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل ضروری نہیں ہے. بلکہ میرے حساب سے تو بلکہ آپ اسلام اسکالر ہیں, آپ کو زیادہ معلوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کبھی کسی بچے کو ہاتھ وات نہیں لگایا مجھے جہاں تک میری اس میں. اور جو کام آپ محبت اور پیار سے کرا سکتے ہیں آپ کبھی سختی سے نہیں کرا سکتے. اس ماحول میں تو بالکل نہیں. میرے خیال سے سختی بالکل آخری ہونا چاہیے. جو کام لینینسی سے نہیں ہوگا پھر آپ ڈسپلن کریں, پہلے موقع دیں. صحیح ہے. اور خاص طور پہ میرے خیال سے والد کی تو بہت بڑا ذمہ داری ہے کہ بچے غلطی کریں تو اس کو اوور لک کریں, نظر انداز کریں ایک وقت تک, جب تک آپ کو لگے کہ سمجھا کے کام چل جائے گا. ان کو ریوارڈ دے کر ان کو اصل اس چیز کی وجہ بتانے کی کہ یہ کیوں غلط ہے, بجائے سیدھا غصہ کرنے کے. صحیح ہے. ورنہ پھر وہ بچوں کے اندر ایک ضد, غصہ, ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے, صحیح ہے, یہ ان کے اندر پیدا نہ ہو. وہ چیز بالکل اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ان کی تو عادت ہی شاید اس طرح کی. اور جیسے انہوں نے دوسری کالر نے کہا کہ بچوں کو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ جن اسکول میں بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ اور کلچرز کے بھی بچے ہیں. صحیح ہے. ان کے ماں باپ اس طرز کو ایگری ہی نہیں کرتے جو ہمارا طریقہ ہے. صحیح ہے. تو وہ وہاں سے اگر وہ سیکھ کے آئیں گے اور ان کے ماں باپ نہیں کرتے تو بچہ آپ سے بہت نفرت کرے گا, اور وہ جو جنریشن گیپ وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اضافہ بڑھتا جائے گا. ایک اور کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کریم کرم. کون سا بات کر رہے ہیں؟ آج کا پروگرام جو ہے بہت اچھا ٹاپک ہے, اور جتنا میرے پاس نالج ہے میں وہ آپ ضرور شیئر کروں گا. وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, یہاں پر آپ بچوں کو پیار سے سب کچھ کر سکتے ہیں. بے شک, کیونکہ ایک ماحول ایسا ہے ان کا باہر کے, جو آپ دیکھ لیں کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے اس کے ساتھ وہاں پر جو لینگویج بولی جاتی ہے, جو گفتگو کی جاتی ہے, کتنی سکون سے ہوتی ہے. جی. جب دوسری طرف بچہ مدرسے میں آتا ہے تو وہاں پر استاد کی بولی کیا ہوتی ہے, اور والدین کا جو کردار ہے وہ ضرور پیش کروں گا کہ جب وہ اسکول کے لیے بچے کو تیار کر کے لے کر آتے ہیں وہ اتنے پیار محبت سے لے کر آتے ہیں, لیکن جب مسجد میں یا مدرسہ میں آئیں تو یقین کریں کہ وہ جو چیز ہے نا وہ بس ان کو ایسے فٹ پاتھ پر اتار کر جاتے ہیں جیسے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے. اچھا, آپ بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں, اور میں یہ کہہ لوں کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. یعنی ایک تو پیرنٹس کے کردار پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مکتب اور مدرسے کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک تو ہے نا جو ٹیچرز کا ایک رویہ ہے, بالکل اس میں بھی ہم سب کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں کے جو نارمز ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت اس میں محنت کی, ہمیں خود کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک جو عام پبلک ہوتی ہے, جو مسجد کے اندر جو نمازی حضرات ہوتے ہیں,
ان کا رویہ ٹورڈز چلڈرن، ظاہر ہے بچے اب وہاں پہ آتے ہیں، انہوں نے سم ٹائم جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ جو شاید مسجد کے آداب کو بھی اس طرح سے نہ پورا اتر رہی ہوں، تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا ہونا چاہیے یا اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے؟ جو چیز ہے نا کہ اللہ کے رسول کا جو دین کا معاملہ ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن جب بچے مدرسے میں یا مسجد میں آئیں تو مسجد کے اندر انہیں سب سے پہلے جو چیز ملنی چاہیے نا وہ ہے سکون، محبت۔ جب تک وہ چیز آپ ان کو پہلے نہیں دیں گے نا، اور اس میں سب سے پہلی چیز سکھائیں گے آپ ادب و آداب، اخلاق، جس کی بہت ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب ایک بچے کو آپ اپنی زندگی کا اصل نچوڑ دے دیں گے کہ بھائی اب تمہارے پاس ساری سیڑھیاں ہیں، تو یقین کریں کہ وہ بچہ اللہ کے گھر کے ساتھ خوشی کے ساتھ ایک تعلق رکھے گا اور وہ بار بار آنا چاہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو ہمارے بزرگ لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں وہ بچوں کو کبھی بھی پیار و محبت سے نہیں بلاتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گھر سے بھی جو تربیت ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ آج جتنے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ والدین کی تربیت کا بہت کم اثر ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہرحال آپ شامل ہوئے ہیں، جزاکم اللہ خیراً، بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں۔ ایک اور کالر جی بالکل، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بس یہ آپ کی دعا چاہیے، اللہ کا فضل ہے۔ جی فرمائیے۔ بات یہ جی، اگر کوئی انسان کتے کے بچے کو، گھوڑے کو، گدھے کو پیار سے پالے تو بعد میں اس سے کتے، گدھے، گھوڑے کی وفاداری کے گھنٹوں قصے سن سکتے ہیں۔ انسان کے بچے کو اگر پیار سے پالے تو اس کی تو پھر بات اور ہی ہوگی نا۔ بالکل، اللہ بیٹی، بہرحال آپ کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے بچے کو ٹائم دینے کا، اس کی بات سننے کا، اس کی بات کو سمجھانے کا۔ بے شک، اللہ بیٹی، بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ شامل ہوئے۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ مختلف آراء و سیاست شامل ہو رہی ہیں، اور بڑی اچھی بات انہوں نے بھی کی ہے کہ آپ پیار کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہتر رویہ اور طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ اگر اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے کروں، اچھا یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں آئیڈیل جی، یا جن کو ہمارے یہاں اردو میں پھر وہ ایک محاورتاً کہتے ہیں کتابی باتیں، ایک تو وہ ہیں بالکل ہم سبھی جانتے ہیں کہ دین کے احکامات کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، بٹ واٹ از گوئنگ آن، کیا واقعی ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو اس پیار کے ساتھ کر پاتے ہیں، ان کی پروان چڑھا پاتے ہیں، ان کی جو پرورش ہوتی ہے اسی طرح سے ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ جو ہے اگر نہیں تو کیوں نہیں، اور اس کو کس طرح سے ہم کریٹ کر سکتے ہیں، یہی ہم نے آج معلوم کرنا ہے۔ اب اس میں اصل میں انڈیویجول کا اپنا ذاتی گھر میں کیسا ماحول ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، ایسا ہی، لیکن جو سوسائٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بچے آج کل پل بڑھ رہے ہیں اور وہ دین سے دور جا رہے ہیں، ان کے جو آپ روڈوں پہ کردار دیکھتے ہیں، میرا تو صبح شام سابقہ ہوتا ہے اپنی جاب کے سلسلے میں ہی، ینگسٹر سے، ٹین ایجرز سے، صحیح ہے، تو اس سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ گھر کے ماحول بہت خراب ہے، اور ان بچوں کے اوپر کوئی ایگزامپل نہیں ہے ایسا۔ سوسائٹی کا جو پریشر، ایک ہمارے کالر نے کہا بھی تھا کہ اسکول سے اور سوسائٹی سے ان کو جو مل رہا ہے طریقہ جینے کا وہ بالکل الگ ہے اسلام سے، صحیح ہے، اور گھر پہ آ کر ان کو اتنی سختی اگر مل رہی ہے تو وہ ریبیل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ایک اور کالر بھی ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائیو میں بات کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، سنانے میں آسانی ہوگی۔ کالر، اچھا چلیں آپ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں، نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا چلیں پھر نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں، ایک اور کالر۔ بچے کے ساتھ جاؤ، بچے کو پیار سے بات کرو، جی
بچے کو بولو بھائی کوئی بھی بات ہو بھائی کی شیئر کرے. بالکل. باپ ڈانٹے بچے کو بولو بھائی پیار سے بات کرو. امی کے ساتھ فرینڈ بنو. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے خیال میں جو ہے وہ ان کو پیار کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ بھی شامل ہوئی ہیں, آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے دی ہے. اچھا یہ جو ایک اور جو اس کا پہلو ہوتا ہے, ہمیں بسا اوقات پھر یہ بھی, جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا, اور موسٹلی جو ہمارے ناظرین ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی اگر وہ اپنے بچپن کی ان چیزوں کو ذہن میں لائیں تو ان کو یہ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جو والدین جو سختی کیا کرتے تھے, ایون دا ٹیچرز, خاص طور پہ والد کہہ لیجیے, ایون والدہ بھی جو ہے وہ بھی موقع ملتا ہے ان کا بھی ایک اپنا رول ہوتا تھا کہ جس کے اندر جو ہے مطلب اگر والد نے سختی کیا تو بیٹا بھاگ کے ماں کے پاس جائے گا, اور ماں بھی اگر کبھی جب سختی کرتی ہے تو اس نے پھر پلٹ کے ماں کے پاس جانا, وہ واپس والد کی طرف جو ہے کم جانے کا موقع ملتا تھا. اچھا تو وہ جو سختی ہوتی تھی وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے, اور جیسے آپ نے ابھی کچھ بھی کہا کہ اس وقت ان پیرنٹس کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ سختی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ ہمارے بچے کا جو فیوچر ہے نا وہ بہت بہتر ہو, اس کا مستقبل اچھا ہو. اور پھر ہم خود بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے نا وہ اس کے آج جو کچھ ہوں وہ اس سختی کی وجہ سے ہوں, اگر نہ ہوتی تو اچھا یہ دونوں چیزیں. اچھا اب ایک تو یہ سوچ ہے, اور دوسری اب یہ سوچ ہے, میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس کے اندر میں نے بیٹا ہے چھوٹا میرا, تو اس نے جب اسے میں نے 30 پارہ اس کو میمورائز کروایا. اچھا میری یہ خواہش تھی ایز اے فادر کہ بھائی اس کو حفظ کرانا ہے, اور چھوٹی عمر کے اندر ہی اس نے ماشاءاللہ 4-5 سال کی عمر میں شروع کر دیا تھا. اچھا اب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہے نا اب اس کو سختی محسوس ہو رہی ہے اس کے اندر, اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اٹ از برڈن آن می. اور یہ ہمارے بہت سارے پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک شوق ہوتا ہے کہ جی ان کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بن جائے, اور چاہے وہ چیزیں کر سکے جو وہ نہ کر پائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسا کسی بھی فیلڈ میں, تو وہ ان کے یہ خواہش اور شوق ہوتی ہے. اچھا لیکن میں نے جب یہ فیل کیا نا کہ یہ نہیں ہو رہا, تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو کروا دوں گا, اگر میں کروانا چاہوں نا پش کر کے تو ہو جائے گا, مگر کل جو ہے نا یہ بالکل اس نے باغی ہو جانا ہے. تو میں نے اس کے لیے ریلیکس کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے جتنا تم کر سکتے ہو کرو, اپنے شوق کے ساتھ جب تمہارا شوق پیدا ہو تو وہ ہو جائے. تو اب ان دونوں میں سے کون سی اپروچ بہتر ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا گڈ اینڈ بیڈ کیا ہے, آپ اس کو پش کریں, اور دوسری یہ ہے کہ آپ کہیں کہ چلیں اس کو یہ خود جب شوق پیدا ہو تو پھر ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں آپ نے بات صحیح بات کہی, اس میں پھر وہی آ جاتی ہے بات اعتدال کی, کہ بچوں کو آپ اتنا بھی کمزور نہ سمجھیں صحیح ہے کہ پھر وہ ویک ہی ہو جائیں. صحیح ہے, کیونکہ ان کو پروان چڑھانا تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا. صحیح ہے, کیونکہ بچے تو ایک طریقے سے کلین سلیٹ ہیں. صحیح ہے, اس پہ آپ جو چاہے لکھ دیجیے. صحیح ہے, لیکن اتنا بھی پوچھ نہ کریں کہ وہ تھک کے چور ہو جائے اور کسی فیلڈ میں بھی کچھ نہ کر پائے. صحیح ہے, تو یہ بیلنس ہونا ضروری ہے. آپ نے جیسے کیا تو میری بڑی خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے حافظ قرآن بنے. صحیح ہے, تو اب اس نے جب 30واں پارہ پورا کر لیا, صحیح ہے, تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا تمہارا کیا پلان ہے, صحیح ہے, کر پاؤ گے پورا؟ صحیح ہے, تو وہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے, تو میں نے کہا دیکھ لو, آسان کام نہیں ہے, میں نے بھی کوشش کری تھی, میں نہیں کر پایا. تو اس نے بڑا اچھا آئیڈیا لایا. صحیح ہے, کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک بڑی بڑی صورتیں تیار کروں, لائن سے نہیں کروں. صحیح ہے, یاسین کر لوں, رحمان کر لوں, سورہ رحمان. میں نے کہا بڑا اچھا ہے. تو اب اس نے یاسین پوری کر لی. صحیح ہے, تو میں بڑا خوش. صحیح ہے, لیکن کیوں اب میں نے تھوڑا آزادی بھی چھوڑ دی ہے, لیکن ٹارگٹ بھی دے دیے ہیں کہ تم نے یہ بڑی صورت کر لی. صحیح ہے, تو پھر گفٹ آپ پکا ہے. صحیح ہے. اب وہ اس کو خوشی بھی ہے, اور اس کو پھر بہت ہی بچوں کو اپریسیشن کرنا, تالی بجانا, ویری پراؤڈ آف یو. صحیح ہے. تو دونوں چیزیں ہی ساتھ ساتھ چلنی ہے, پش بھی کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا چونکہ آپ کی ایک جو ایکسپرٹیز ہے مینٹل النس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو کیا بہتر آپشن ہوتا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر ان کو شامل کر کے اس پہ آگے بات کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم حافظ صاحب, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں گے, تو میری ایک رائے ہے کہ بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کبھی قرآن مجید نہیں حفظ کروانا چاہیے. وہ کچے ذہن کے بچے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ان کو عمر زیادہ جب ہو جائے, وہ تھوڑی دوسری تعلیم جب لے رہے ہوتے ہیں اور تھوڑے میچیور ہو جائیں, تو پھر بچوں کو تھوڑا قرآن کریم اگر حفظ کرائیں گے تو ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. لیکن یہ جو اسکول جیسے کھولے ہوئے ہیں ہمارے علماء نے, وہ 2-2, 4-4 سال کے بچے, وہ کچے ذہن کے بچے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں اور قرآن کریم رٹا لگواتے ہیں. ان بچوں کو اس کا مطلب ہی نہیں آتا. تو یہ میرے خیال میں احتیاط بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم بچے جب تھوڑے میچیور ہو جاتے ہیں, جب
ان کو قرآن کریم کا مطلب بھی بتایا جائے اور دوسری تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. بے شک اچھا بیلنس. میچور ہونے سے آپ کی کیا ایج، کون سی ایج مراد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا چلیں آپ دوبارہ اس پہ بات کر لیں گے. ایک اور کالر ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. امام صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. جی امام صاحب آج کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور دعاؤں کی بھی درخواست ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کیونکہ دیکھیں جو لوگ ماں باپ پہلے آئے تھے نا 1960 میں، ان لوگوں نے مطلب اپنے اکانومی کے مسائل کے لیے بچوں کو ٹائم نہیں دیا. جی ایک مگر اس لیے آپ کا پروگرام ہے مجھے اپریشیٹ کرتا ہے کہ جو آگے جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے بڑا ہی اچھا آپ نے آج کا ٹاپک رکھا ہے. تو میں جو حفظ کی بات آپ نے بھی بتائی ہے نا کہ بچوں کو اتنا پریشر کر کے نہیں پڑھا سکتے ہم لوگ. میرا اپنا تجربہ ہے کہ میرا بھی بیٹے نے نا جب ہم نے اس کو ڈالا تھا حفظ میں تو میں نے نا اس کو پش نہیں کیا زیادہ. صحیح ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں جی سی ایس ای بھی ہے، آگے کالج بھی ہے، یہ وہ سب. پھر اس نے نا کہہ رہا کہ مم میں شاید نہ کر سکوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں تھوڑا سا اس کو یہ کہتی تھی کہ کہتا مم کروں گا، یہ اس کا ہی ہے، میری سجیشن نہیں ہے. کہہ رہا تھا مم میں کروں گا. صحیح ہے. تو میں مذاق سے نا پیار سے کبھی کہتی تھی کہ کون سی سینچری میں، تو کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی سینچری کا کیا مین ہے. صحیح. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب وہ ماشاءاللہ اس نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بہت اچھا. اچھا حالانکہ illness بھی تھی اس کو، ایکما کی بھی پرابلم تھی. تو پریشر سے میرا چھوٹا سا یہی جواب ہے کہ پریشر سے کچھ نہیں ہوتا. جی صحیح ہے. جو اب جنریشن ہے ماؤں باپ کو چاہیے کہ اب سیٹل ڈاؤن ہے، اب اتنے اکانومی کا اتنا مسئلہ نہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دے. اچھا اس میں چونکہ آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، میں ایک جنرل بات کروں. ایک بندہ ہے جس کے گھر کے اندر خاتون ہیں، ہسبینڈ ہیں، مطلب والد ہے یا والدہ ہے، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا آئیڈیل باتیں بالکل یہ اچھی لگتی ہیں اور ہیں بھی اسی طرح، ہونا بھی اسی طرح یہ کہ ان کو پیار کے ساتھ سمجھایا جائے، کام کیا جائے. مگر اب وہ بچے ان کو، اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو آپ نے اگر مطلب ان کی اس پرورش کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیا ٹولز یوز کیے جا سکتے ہیں یا وہ کیا طریقہ کہ جس میں بچے کو آپ سختی کے بغیر پیار کے ساتھ آپ پروان چڑھا پائیں؟ دیکھیں پیار بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کو یہ لگے کہ جو مجھے چیزیں کرنی ہیں وہ ماں باپ دونوں ہی مل کے کریں. صحیح ہے. بالکل. جب ماں کو دیکھیں آپ بھی دیندار، دین کا علم ہے آپ کو کہ بیٹے کی تربیت باپ کرتا ہے اور بیٹی کی ماں کرتا ہے. بالکل. تو یہ جو ہم مطلب جس طرح ہمارا اسلامک ماحول بھی ہے گھروں میں، اور جتنا ٹائم آپ بچے کو دیں گے اور محبت سے دیں گے، یہ نہیں کہ مطلب محبت اتنی بھی نہ ہو، سمٹائم زیادہ محبت بھی وہ اوور ہو جاتی ہے. ایکسیسو. صحیح ہے. کیونکہ ہمیں درمیانی رستہ رکھنا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمیں اپنی باؤنڈری کراس نہیں کرنی. اور جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے، میرا خیال ہے کہ میں بھی سنگل پیرنٹ تھی، میرے سے بھی آدھی میری زندگی جو ہے مطلب ظاہر ادھوری ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ سے چلو جو آگے جنریشن میں میرا مطلب یہی ہے کہ جو آگے یوتھ آ رہی ہے ان کے لیے ماں باپ بھی ہیں اور کوئی ایسا منی کا پرابلم بھی نہیں ہے، تو بچوں کو ماں باپ زیادہ ٹائم دے، جتنا ہو سکے دے ان کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اوکے جی، دعا میں یاد بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں، مختلف جو آراء ہیں وہ ساتھ ساتھ شامل ہو رہی ہیں. جی ایک اور بھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بالکل ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جی بادیہ جی ایک چھوٹی سی بات ہے جی فرمائیے. کہ بچہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ بچے کو یہ محسوس ہونا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ کوئی سوال بھی جو ہے نا بیوقوفی نہیں ہوتی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. مطلب احمقانہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. بالکل بالکل. تو اگر وہ اس کے سوال کا مذاق اڑے تو اس میں پھر کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے. بالکل بالکل. اور بچے کا تو کام کیوریوسٹی تو اس کا ذہن کا حصہ ہے نا، وہ آپ اس کو روک دیں گے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئے. اچھا آپ اس پہ کچھ بات بتا رہے تھے کہ اس کے جو مختلف امپیکٹس ہیں یا اس حوالے سے آپ مزید اس میں کیا کہیں گے؟ اب اس میں
اصل میں اگر آپ نے بہت چھوٹے بچوں پہ بہت زیادہ سختی کی اور وہ اس ماحول کو دیکھ کر ریبل ہو گئے تو ایک تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے، اور یہاں پر کوئی آپ کا ڈنڈا تو چلے گا نہیں. صحیح ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے ویسے بھی چائلڈ پروٹیکشن اور یہ سب مسائل ہیں یہاں. صحیح ہے. اور اس کے بعد ان کے پھر دماغی طور پہ جو کیفیت ہے، کیونکہ آپ کو ایک فرق دیکھنا پڑے گا. جس زمانے میں ہم لوگوں پہ سختی بھی ہوتی تھی تو ہم واحد نہیں ہوتے تھے. صحیح ہے. سارے بچوں پہ سختی ہوتی تھی تو کوئی عام کوئی عجیب سی بات نہیں تھی. میرے دوست کی بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے، میرے بڑے بھائی کی بھی پڑ رہی ہے، ماموں کی بھی پڑ رہی ہے، سبھی پٹ بھی رہے ہیں، سبھی بھی ڈانٹ. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو اس میں آپ کو کوئی عجیب نہیں فیل ہوتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ ہی یہ ظلم ہو رہا ہے. یہاں پر اگر آپ بچوں کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ واحد بچہ ہے. صحیح ہے. سارے باقی سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں تو اس کو بے انتہا اس کا امپیکٹ ہوگا. صحیح ہے. اچھا اس میں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. اصل اس کا جو دوسرا جو ہے نا ایک بڑا چیلنجنگ ہے وہ ہمارے جو مساجد کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی ہمیں یقیناً انکلوڈنگ میں نے جیسے کہا نا موسٹ آف اس کچھ آئیڈیل ہوں گے جہاں پہ، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی اسکولس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سپورٹ ہوتی ہے، آپ مختلف ٹولز ہوتے ہیں، آپ ایون جو ہے وہ مطلب اس کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ جو اتھارٹیز ہیں وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، پیرنٹس بھی اس میں اتنے سیریس ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں سیریس. اچھا جب مساجد کے اندر جب بھیجا جاتا ہے کوئی بھی نہیں تو اس میں پھر وہی ہے جو آپ اکیلے ہیں جو آپ نے کرنا ہے. اچھا اس میں پھر پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ جیسے ہمارے کالر ہیں انہوں نے بھی وہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ جانے جی اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، یہ تو گھر میں بھی نہیں مانتا ہماری بات تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا اب وہ اگر نہیں پڑھے گا، وہ نہیں کچھ کرے گا تو وہ اس کا بھی جو پریشر ہے وہ بھی بلٹ اپ ہوتا جاتا ہے اور بچے کے لیے بھی وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم چیلنج ہے. اس پر ہمیں میرے خیال میں اس میں جب پیرنٹس اور ٹیچرز ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اس میں پھر ذمہ داری ماں باپ پہ اس میں آتی ہے کہ وہ بتائیں کہ تم مدرسے کیوں جا رہے ہو، مسجد کیوں جا رہے ہو، قرآن کیوں پڑھ رہے ہو. اصل مقصد سے قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس سے جو تربیت ہے امام صاحب کی کیا اہمیت ہے. صحیح ہے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. میں اس سے ایک دلچسپ بات بتاؤں گا آپ کو، اس حوالے سے ایک کالر ہے ان کو شامل کیا ہوتا ہے. لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں بھائی آپ سے کہنا چاہتی ہوں جی کہ بچوں کو تربیت کرنی ہو پیار سے کریں، نرمی سے کریں اور محبت سے بات کریں تو محبت سمجھا دیں جی، اور اس کے نیک راستے پہ لگانے کے لیے یہ کہ اس کو قرآن سکھائیں، نماز کہیں اور اس دین کے بارے میں بتائیں. اور جو آج کے بچے اتنے وہ روڈ ہو گئے ہیں ان کی یہ وجہ تربیت ٹھیک کی جاتی، ماں کام پر جاتی ہے، باپ کام پر جاتا ہے، پیچھے وہ نینس کے پاس پیرنٹس کے پاس لوگوں پاس کرتے ہیں، پھر طبیعت کیا کہو گی. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کام کرتے ہیں اور جاب کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز پیدا کریں جیسے مطلب ان کی کوئی نانی ہو، پھپھی ہو، ماسی ہو جو ان کو لک آفٹر کرے اور بچے کی اچھی تربیت ہو سکے. بے شک. بہت شکریہ آپ نے اپنے اس حوالے سے رائے کا اظہار کیا. بہت شکریہ. آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی وہ میں نے آپ نے کہا نا کہ وہ مسجد کے اندر جو امام کے حوالے سے یا جو ٹیچرز ہیں ان کی آپ رسپیکٹ کے حوالے سے تو اس میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ مطلب گھر پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ مسجد کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ نے دوسرا. پھر وہاں پہ دو چیلنجز ہوتے ہیں. ایک جو نمازی حضرات ہوتے ہیں بسا اوقات ان کا جو رویہ ہوتا ہے ٹورڈز دا ٹیچر اینڈ ٹورڈز دا کڈس وہ بڑا ایک جو ہے نا وہ بڑا دل آزاری والا ہوتا ہے. اس میں وہ سارا وہ بچے بھی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، ٹیچر بھی جو ہے. دوسرا سم ٹائمز جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی جب بھیجتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ مولوی نو کہیں مولوی سے کہنا اسے یہ کر دینا، اسے وہ کر دینا. ان کی وہ احترام اور عزت جب وہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہوں گے تو بچے کے اندر بھی وہ پھر وہ رسپیکٹ جو ہے وہ چاہے پھر وہ جتنا بھی کہے گا نا کہ آپ نے جا کے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے تو وہ اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا، اثر نہیں پڑتا. اچھا بالکل، چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ پھر آپ نے شاید مصروفیت بھی ہوگی تو کچھ اگر اس کو کنکلوژن کے حوالے سے کچھ اپنا ناظرین کو ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بتانا چاہیں. بس میں یہی گزارش کروں گا سب لوگوں سے، بہت سے لوگ کرتے بھی ہوں گے، کہ آپ کو محبت کے ساتھ زیادہ تر کوشش کرنی ہے، لیکن کبھی آپ کو لگے کہ بے انتہا محبت سے نقصان جیسے ہوتا ہے تو لینینسی کے ساتھ ڈسپلن. اب ڈسپلن کے طریقے الگ الگ ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑی محبت کم کر دیں، اس دن بات کم کر دیں، تھوڑا سا اگنور کریں، تھوڑا سا ان کو انٹرٹین کرنا بند کر دیں. ایک حد میں ہم نے ذمہ داری اپنی یہ بنا لی ہے بچوں کی یہاں پر
کہ ماں باپ ایک انٹرٹینر ہیں بچوں کے لیے ساتوں دن. صحیح ہے کہ وہ ہر وقت بچے بزی رہیں, ان کے مووی لگاؤ, ان کو سیٹرڈے کو وہاں گھمانے لے جانا ہے, سنڈے کو یہ کرنا ہے. کبھی کبھار بچوں کو آپ اگر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بگڑ رہے ہیں یا صحیح اس پہ نہیں چل رہا تو تھوڑا سا ان کو آپ یہ سب چیزیں نہ کریں, تھوڑا سا کم ہی کریں ان کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش ان کے دوست بنے رہیں, ان سے بات کرتے رہیں, روز اسکول سے آ کے پوچھیں کیا ہوا, اپنے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں بتاؤ, تاکہ وہ آپ کے قریب ہوں, آپ ان کو لگے کہ میں اپنے ابو سے ہر بات شیئر کر سکتا ہوں. صحیح ہے, ریئیکشن غصے کا نہیں آئے گا. صحیح ہے, جبھی وہ آپ سے اپنے سیکرٹ شیئر کرے گا. بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ادب بھی رکھوانا ہے اپنا. اچھا بچوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو ان نے بہت فرینک کر لیا ان کو تو پھر وہ عزت کم کرنا کر دیتے ہیں, تو آپ کو اس کا بیلنس رکھنا ہے. میں بہت صبح شام دیکھتا ہوں اپنے بھانجے بھانجیوں کے ساتھ بھی صحیح ہے کہ آپ جہاں ان کو فرینک کرتے ہیں وہ چاہیں گے گلے میں ہاتھ ڈال لیں. اب اس وقت آپ کو بیلنس یہ رکھنا ہے کہ بس اسی وقت آپ فوراً رک جائیں کہ نہیں ویسے افیکٹ نہیں کروں گا, کیونکہ ورنہ تو یہ بالکل میں بھاپ رہوں گا ہی نہیں. صحیح, وہ چیلنج ہے. صحیح ہے, اس کو بیلنس کرنا جو ہے اور بیلنس رکھنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن اچھا گفتگو تو بڑی دلچسپ ہے, ویسے اچھا ہوگا کہ اگر ہم اس کو کنٹینیو بھی کر سکیں گے. ناظرین کرام, یہاں پر بات چیت کا سلسلہ وہ یقیناً جاری ہے, آپ کی آراء کو بھی ساتھ ساتھ ہم شامل کرتے رہیں گے. مختصر سا وقفہ, اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں کہ آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام عموماً میں اور ابراہیم بھائی مل کے کیا کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ تھے, وہ چونکہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے, مگر انشاءاللہ اس کو اب اسی ٹاپک کو میں نے آپ نے مل کے اس کو کنٹینیو کرنا ہے, اس پہ بات چیت کرنی ہے کہ کس طرح سے بچوں کی جو تربیت ہے اس کے اندر کس طرح سے ہمیں کردار ادا کرنا ہے. اچھا دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو ہم جس طرح سے ہماری تربیت ہوئی, جس ماحول کے اندر ہم پلے بڑھے, وہ ماحول ڈیفرنٹ تھا. اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ اگر پیرنٹس بھی مارتے یا مطلب سختی کرتے یا پھر جو ہے وہ اساتذہ کی طرف سے بھی سختی ہوتی تو اس کو ایک بلیسنگ سمجھا جاتا تھا, اس کو ایک نعمت سمجھا جاتا تھا, اس کو ایک رحمت سمجھا جاتا تھا. اور والدین بھی یا پھر اساتذہ بھی ظاہر ہے ایک لمٹ کے اندر, سم ٹائم ہمارے یہاں بھی جو لمٹس کراس ہو جاتی ہیں, اس کے اندر جو ایک انتہا ہے اس کو بالکل کراس ہو جاتی ہیں. اور وہاں پہ ٹیچرز کے اندر بھی بسا اوقات, خاص طور پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, جو مذہبی جو ٹیچرز ہوتے ہیں بسا اوقات ان کے اندر زیادہ وہ سختی آ جاتی ہے, اور وہ اس طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی کسی کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ بھی شاید میں کوئی دین کی خدمت کر رہا ہوں. تو ایک تو وہ انتہا ہے, اس سے تو یقیناً اجتناب کرنا ہی چاہیے. مگر دوسری طرف اب یہاں پر دیکھیں, ایک آپ اس انتہا سے یہاں پہ آگے, اب یہاں پر جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ہاتھ لگائے بغیر اس کی تربیت کرنی ہے. اب یہ چیلنج, اس میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مسز ناصر, کیا حال, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ رب العزت آپ کو اور ہمارے نئے جو مہمان ہیں ان کو بھی ہم جی مرحبا کہتے ہیں. آپ دونوں کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے. بہت اچھی ہماری جی تربیت فرما رہے ہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اللہ کرے جمالی صاحب بھی خیریت سے ہوں. جی جی آمین. اور بہت اچھا آپ نے ٹاپک رکھا ہے, تو میں اس سلسلے میں 3 امپورٹنٹ پوائنٹس بتانا چاہوں گی. جی. کہ پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی غلط کام کرے, مثلا خدا نخواستہ اسکول سے کوئی شکایت آئی ہے کہ بچے نے مطلب چوری کی ہے وغیرہ, تو کبھی بھی اسے دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے ڈسکلوز نہ کریں, بلکہ بچے کو تنہائی میں سب جائیں اور پوچھیں اور اس کی مطلب تربیت کریں, تو اس کو آپ کی بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. اگر بہن بھائیوں کے سامنے کیا تو بچوں کو آپ کی بات پہ کم توجہ ہوگی اور اس کو اپنی انسلٹ پہ زیادہ توجہ ہوگی, تو اس لیے اس کو کچھ بات سمجھ نہیں آئی. دوسرا یہ ہے کہ جیسے بیک وقت دونوں ماں باپ سختی سے کام نہ لیں. اگر ایک سختی کرے تو دوسرا جی نرمی رکھے. ایک کا روب زیادہ ہونا چاہیے اور دوسرے کا, مطلب اگر کوئی بچہ کچھ کہنا چاہے, اپنا اظہار خیال کرے, تو ہیلپنگ شولڈر اس کے پاس ہو. کہ میں جیسے باپ نے کچھ کہا تو ماں کے ساتھ آپ بولیں گے دیکھیں ابو نے زیادتی کی میرے ساتھ, ایسا نہیں تھا, تو پھر ماں اس کو پیار سے سمجھا دے کہ نہیں ان کا ایسا مطلب نہیں تھا. تو ایک وقت میں ایک سخت ہو دوسرا نہ ہو. سختی بھی بچوں پہ ضروری ہے, یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں تو بالکل ہی وہ ہو جائے, باغی ہو جائے. اور تیسری جو بات ہے کہ خاص طور پہ اس معاملے میں اس ملک میں والد بہت سختی کرتے ہیں کہ ٹین ایجر بچوں کو
بالکل اجازت نہیں دیتے کہ وہ باہر جائیں, دوستوں میں جائیں. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائیں, یہ نہ ہو جائے. پہلی تو بات یہ کہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں کے دوست کون ہیں. والدین کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس کے گھر جا رہا ہے, کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے یا کوئی فنکشن ہے تو کدھر جا رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ چاہے جدھر بھی جا رہے ہیں, چاہے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ٹائم یہ ہے گھر سے باہر رہنے کا. 10 بجے تک جیسے بچوں کو بولنا ہے کہ بھائی آپ نے گھر آ جانا ہے, چاہے پارٹی دیر تک رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے, کچھ بھی ہے تو یہ آپ کا ٹائم ہے. کچھ والدین بالکل ہی اجازت نہیں دیتے, تو پھر جب بچے ارد گرد دیتا ہے کہ سب کو تو اجازت مل رہی ہے, وہ تو سلیپ اوور بھی کر رہے ہیں فرینڈس کے گھر میں, تو ہم پہ اتنی سختی ہے. اس پہ بھی بچے بہت مطلب والدین سے دور ہو جاتے ہیں. اور اس ملک میں تو ان کو اپنے رائٹس تو معلوم ہی معلوم ہے. تو ماں باپ کو بہت ہی طریقے سے اور بہت سمجھداری کے ساتھ بچوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اور جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پوائنٹس آپ نے جو ہے وہ رکھے ہیں سامنے. بالکل اس کا اگر میں ایک اور پہلو, شاید آپ کو خود بھی کچھ ایکسپیرینس ہوا ہو, کچھ بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے بھی یا پھر بچوں کی ٹیچنگ کے حوالے سے بھی, اگر تو خاص طور پہ اگر آپ ان کو ریلیجس جو ایجوکیشن ہے وہ دے رہے ہوں, تو اس کے اندر جو آپ سم ٹائم فیل کرتے ہیں کہ وہ بھی چیلنجنگ ہوتا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ ان کا بیہیویئر وہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح سے رسپانس کرنا ہوتا ہے یا کرتے ہیں, یا کیا ہونا چاہیے اس میں؟ جی بچوں کی آپ نے تھوڑا بھی اچھا پڑھا ہے یا کچھ کیا تو اس میں آپ کو تعریف کا, میں نے دیکھا کہ تعریف بہت بچے کو کاؤنٹ کرتی ہے. کہ بچے کی اگر آپ تعریف کریں تو وہ بہت پراؤڈ فیل کرتا ہے سب کے سامنے کہ اس کی تعریف ہوئی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ماں کہتی ہے یہ بہت سلو ہے, بچے کے سامنے کہتی ہے یہ بہت سلو ہے, میری دوسری بیٹی بہت ہے. بھائی بچے کے سامنے جب آپ نے اس کو سلو کہہ دیا تو اس کو تو مائنڈ کو میسج مل گیا کہ میں سلو ہوں. صحیح ہے. بچوں کو تو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ سلو ہو. ٹھیک ہے ٹیچر کے ساتھ پرائیویٹلی ڈسکس کریں کہ میرے بچے میں یہ ہے, یہ سلو ہے, لیکن بچے کے سامنے کبھی نہیں کہ تم سلو ہو. یہ تو آپ نے اس کے دماغ کو میسج دے دیا تو پھر تو بچہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. جو بچہ ماں کہتی ہے سلو ہو تو میں تو اس کو بہت تعریف کرتی ہوں کہ بھائی آپ تو کتنے اچھے ہو, آپ نے دوسرے بہن بھائیوں سے بھی اچھے ہیں. تو وہ بچہ کر کے وہ زیادہ اچھا, وہ پراؤڈ فیل کر کے وہ زیادہ اچھا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے تو ٹیچر نے کہا کہ میں اچھا ہوں تو میں نے اچھا کر کے دکھانا ہے. تو اس طرح بہت پیرنٹس اسکول میں بھی ہے, اگر بچہ ٹھیک ہے قدرت کی طرف سے کچھ اس کی ہے لرننگ ڈیفیکلٹیز, لیکن بچوں کے سامنے کبھی بھی یہ ڈسکس نہ کریں کہ تم سلو ہو یا تم دوسرے مقابلہ نہیں کرنا بہن بھائیوں کے ساتھ. اس سے بچہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے, وہ اچھا نہیں ہو سکتا کبھی. اور آخری میں بات میں کہوں گی اپنے بھائیوں کو کہ سختی سے تو بیوی بھی پیار کی زبان زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہے, سختی کی زبان تو بیوی بھی نہیں سمجھتی. تو اس لیے سب کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے. میں بھی اس پہ کچھ انشاءاللہ ساتھ ایڈ کروں گا. ایک اور کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی محترم, آپ نے بڑا اچھا موضوع جو ہے اپنایا ہے. جی میری ماشاءاللہ 60 سال عمر ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. اتنی ویسے آپ کی لگتی نہیں ہے آواز سے. آپ کی ذرا نوازش ہے. جی جی. میرے 4 بچے ہیں اور بڑا جو ہے میرا 23 سال کا ہے. صحیح ہے ماشاءاللہ. میں نے بچوں کی پرورش کی ہے, میری اہلیہ نے بچوں کی پرورش کی ہے. صحیح ہے. اور میں نے ابھی تک جو ہے اپنے بڑے بچے کسی بچے کے منہ سے کوئی گندی بات بری بات اپنے گھر میں نہیں سنی. ماشاءاللہ. میں نے جو زندگی کا جو تجربہ ہوا ہے, جو میں نے کی نشرما کی ہے, میری اہلیہ نے کی ہے, صرف ایک طریقہ جو ہے میں نے سیکھا ہے. جی. اور میں سب اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گا, جو میں کہنے لگا ہوں اس سے بڑھ کے اور کوئی اصول نہیں ہے. صحیح ہے. جس کی ماں اور جس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتا ہے, اور جس کی ماں دین کو جانتی ہے, جس کا باپ دین کو جانتا ہے, وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے. ماں کے پیٹ سے لے کے اور آخر تک. اچھا ماشاءاللہ, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. بالکل بڑی ہی خوبصورت بات ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں تو اس کی برکات ہوتی ہیں. مگر اس میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے پریکٹیکل ہونا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے, اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو؟ جی پریکٹیکل یہ ہے, میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتا تھا ساتھ. جی. شریعت کے ساتھ روحانیت کا گھر میں ہونا
بڑا ضروری ہے. صحیح ہے, صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ پروردگار نے جس بچے کو بنایا ہے, پیدا کیا ہے, رزق دیتا ہے, تو جب اس کا کثرت سے ہم ذکر اور اللہ والوں کا جنہوں نے ادب سیکھا ہے, سکھایا ہے, جب ان کا تعلق ہم گھر میں رکھیں گے کاملین کا, تو میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بچہ اور بیٹی جو ہے وہ خراب ہوگی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. آپ نے بھی تفصیلاً اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کا آپ کا جو موضوع ہے نا بچوں کی تربیت, جی جی, اس کا یہ ہے کہ اگر بچوں کو پیار سے ہینڈل کریں گے تو بچے بہت جلدی بات مانیں گے, اگر سختی کریں گے تو بچے چڑ جاتے ہیں. اچھا. اور دوسرا میں نے ایک آیت کے متعلق پوچھنا ہے, میں پوچھ سکتی ہوں؟ یہاں آج کا موضوع یہی ہے. آج کا موضوع یہ, وہ کل جستجو میں انشاءاللہ ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا اگر میں, آپ نے ماشاءاللہ بات تو درست کی ہے جی, ٹھیک ہے, پیار کے ساتھ ہونا چاہیے, سختی نہیں ہونی چاہیے, مگر پریکٹیکلی یہ کس قدر اپلیکیبل ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ جس گھر کے اندر 3-4 بچے ہوں تو ان کو مینیج کرنے کے لیے, میں اصل میں یہاں پہ ایک ڈیبیٹ آج کل یہ چل رہی ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ ٹاپک بھی ساتھ رکھا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر چونکہ بچوں کو سمیک کرنا, ویسے بھی یہاں پہ تو ویسے بھی فزیکل ابیوز کسی بھی قسم کا, اس سے تو بڑی سختی ہے ہی, لیکن اتنا ابھی تک UK کے اندر اگر کوئی اپنے بیٹے کو کوئی سمیک کر دیتا ہے تو وہ بین نہیں تھا. اسکاٹ لینڈ کے اندر اور دیگر مینی ادر کنٹریز کے اندر وہ بین ہے. اب یہاں پر بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو بھی بین ہونا چاہیے یا نہیں. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ میں تو اپنی عمر کے تجربے کے لحاظ سے آپ کو یہی بتاؤں گی کہ سب سے پہلا بچے کا ماحول گھر سے ہوتا ہے. صحیح ہے. بچے کی تربیت گھر سے ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اس کی بڑی مثال دیکھ رہی ہیں, احمد کو دیکھ لیں. صحیح ہے, صحیح ہے, ماشاءاللہ. بس وہی نا, بچے کی تربیت صرف گھر سے ہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں ماں جو ہے نا, جو بچے کو سکھائے گی بچہ وہی سیکھتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ کلچر, یہ وہ جو سب وہ ٹھیک ہے, وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں. صحیح ہے. لیکن بچے کی جو پہلی تربیت گاہ ہے وہ ماں ہے, اور ماں کی گود ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, شامل ہوئی ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی, احمد کو بھی سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزا. اچھا ناظرین کرام, اسی پہ ہم جو ہے وہ یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. آپ کا یہ ٹاپک تو بہت اچھا ہے. شکریہ. لیکن اس کے بہت پہلو ایسے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ماں نے کیسے بات کی, باپ نے کیسے بات کی, لیکن جب تھوڑی دیر ہوتی ہے, جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہو جاتا ہے لڑکوں کے بارے میں اور لڑکیوں کے بارے میں. اچھا. لڑکی کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہ کرو, اور لڑکوں کو کہتے ہیں نہیں 10 ہو کے. اچھا, یہ تو چلیں, یہ بالکل آپ نے جس حوالے سے بات کی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا, آپ وہ بچپن کی اس ایج کے حوالے سے ذرا آ جائیں. یہ جو زندگی کے ابتدائی 8-10 سال ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو سختی کی ضرورت ہوتی ہے, کرنی چاہیے, یا اس کے بغیر بھی بچے کی ایک اچھی تربیت ہو جاتی ہے؟ آئی تھنک بچوں کے لیے سختی کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن گائیڈنس ضرور ہوتی ہے. جو باپ بات کرتا ہے اس کو ماں کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے, جو ماں کام کرتی ہے نا تو اس کو باپ کی, اور اپنا آپ خود اپنا جو ہے نمونہ سامنے رکھیں کہ آپ کیسے ہیں. اگر ماں اگر بچے آپ سے پک اپ کرتے ہیں کہ اگر ماں کوئی بات کو غلط بیان کر رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, تو بچہ پک اپ کرے گا. اگر باپ ایسے کر رہے تو جو بچے جو ہوتے ہیں وہ لرن کرتے ہیں. اور بچے کو مار کے نہ ٹھیک کرو, بچے سے بات کریں, پیار سے کریں, اور دیٹس مور گائیڈنس. کیونکہ اگر ماریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ آ جائے گی, تو پھر جو ہوگا کہ یہ اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا. لیکن پیار سے بات کریں, ان کی گائیڈ کریں, اور ان کے لیے آپ نمونہ بنے. پہلے صحیح ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دین کو سامنے رکھنے, ہمارے دین میں سب کچھ ہے. صحیح ہے جی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور تفصیلاً آپ نے اس پہ بات کی ہے.
اس پہ بالکل ناظرین کرام، اچھا میں ایک بات آپ کو کہوں کہ جو ابھی تک جو کالرز شامل ہوئے نا، اور آپ لوگوں نے جو جو مختلف پہلو بیان کیے اس کو میں اوورآل اگر دیکھوں مختلف کالرز کی آراء کو، میں اصل میں آج کے اس پروگرام کے اندر کچھ پریکٹیکل چیزوں پہ کچھ آراء کو شامل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ بہرحال آج بھی ہم نے جو کتابی باتیں وہ زیادہ کی ہیں۔ ایز اے ڈیڈ، ایز اے مدر، ایک فادر اور ایک ماں جب اس کا بچہ اور 4-5 بچے گھر کے اندر اس کو اگر چیلنج دے رہے ہیں، اس کو مختلف آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، گھر کے اندر شور مچا ہوا ہے، اس صورتحال کے اندر ایک باپ ایک ماں اپنے آپ کو کیسے کام ڈاؤن رکھے، کیسے بچے کو جو ہے وہ اس پہ شاؤٹ نہ کریں، کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، یقیناً ہم سب کو معلوم ہے، بٹ اس کے پریکٹیکل یہاں پہ بچوں کے لیے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، اور مطلب بچوں کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے بالکل شروع سے، اور یقیناً دیکھیں ایک ہمارے ہاں جو سکولز کے اندر بھی ایون مدارس یا جو ریلیجیس ایجوکیشن سینٹرز ہیں ان کا تو چلیں ایک بات بالکل الگ ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایون اسکولز کے اندر میں اگر بیک ہوم کی بات کروں تو وہاں پر بھی بچوں کے لیے جو بالکل چھوٹی نرسریز ہوتی ہیں وہاں سے لے کر آگے تک سختی کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر بالکل بچے کو اسکول کے اندر بڑی کامیابی کے ساتھ یقیناً اس کی جو ایک اس ماحول کے اندر جس طرح سے انہوں نے بچے کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یقیناً سختی سے بھی وہ پیش اس طرح سے نہیں آتے، کوئی اس کے اندر ہٹنگ وغیرہ والی بھی بات نہیں ہوتی، اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہو جائے تو وہ ایک بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے پیرنٹس اور ایز اے اسلامک ایجوکیشن ٹیچرز میں یا پھر مساجد کے ایک ماحول کے اندر ہم تمام جو جن کو کہہ لیں کہ جو مساجد کے اندر آنے جانے والے افراد بھی ہوتے ہیں، اگر مسجد کے اندر آپ گئے وہاں پر بچے شور کر رہے ہیں، وہاں پہ بچوں نے جو ہے وہ بچے انہوں نے طریقے کے ساتھ نہیں بیٹھے، کسی بچے کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کسی کا کوئی ہیئر کٹ کچھ ڈفرینٹ سا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں، اس کا جو ری ایکشن ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو پریکٹیکل لائف کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے ہمیں امپروو کرنا ہے، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ میں آج اس پروگرام کے اندر اسی حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے بھی اخذ کرنا چاہ رہا تھا، بٹ آئی تھنک کہ ہمیں اس کو سوچنا ہے، کم سے کم سوچ ہم پیدا کریں اور اس پہ مزید بات کریں اور اس کو بہتر کریں، کیونکہ آنے والے وقت کے اندر یہ آج ہم خود سے خود کو ٹرین کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ آنے والے وقت کے اندر قانون وہ ہمیں اس حوالے سے بہرحال جو ہے وہ مزید ٹرین کر دے گا، کیونکہ اسکاٹ لینڈ کے اندر ایون دا اسمیکنگ دا چلڈرن اس پہ بھی بین ہے، اور دیگر ادر کنٹریز کے اندر یہ ریسنٹلی اسکاٹ لینڈ کے اندر ہوا ہے، اور UK کے اندر یہاں انگلینڈ کے اندر بھی ممکنہ طور پر جو ہے یہ قانون آ سکتا ہے، اور پھر اس سے بھی بچتے ہوئے آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کس طرح سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے اندر اس کے مختلف جو پریکٹیکل جو اس کے پہلو ہیں ان پہ بھی بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے شفقت اور ان کے دلوں کے اندر ہمارے لیے محبت اور احترام کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آئیے مل کر اجتماعی دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار شب جمعہ ہے، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمانا۔ جمعہ کا ببرکت دن ہے، الہ العالمین اس ببرکت دن کے اندر ہم سب کو اپنے رحمتوں و برکتوں میں سے حصہ نصیب فرمانا۔ جو بھی ناظرین ہیں ان میں سے جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، بالخصوص مسز حسن، اللہ رب العزت ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرما، اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائی کاملہ عطا فرما، جن کے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے، الہ العالمین ان کی بخش و مغفرت فرما، ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما، اور دیگر بہت سارے ہمارے ناظرین جو پروگرامز کو دیکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، اے الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، سب کے
رزق حلال کے اندر برکتیں وسعتیں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار، کشمیر، فلسطین، سیریا، برما، افغانستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کے بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما دے. اے الہ العالمین پاک پروردگار، ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. اے میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، ہم سب پر اپنی رحمت، کرم اور بخشش کی بارشیں برساتے رہنا. اے الہ العالمین پاک پروردگار، الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. ہمارے موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں. کل انشاءاللہ پروگرام جستجو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.